موجود ہیں. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو جب ڈاکو نے یسوع کو کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ آئیے سب بولیں گے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہاں دیکھا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے. اس نے کہا یسوع کو دیکھا فردوس میں. کہ یسوع قبر میں تھے؟ یسوع تو فردوس میں تھے. یسوع فردوس میں تھے. یسوع فردوس میں تھے. یسوع عالم روا میں تخت لگا کے بیٹھے. 3 جگہ تخت لگا یسوع کا. 3 دن اور 3 جگہ تخت لگا. عالم روا میں، فردوس میں اور تھا گڑے میں خدا نے تخت لگایا. وہ مرا نہیں تھا بلکہ موت کو مارنے کے لیے موت کے اندر داخل ہوا. سو گرج کی آوازیں سنائی نہیں دیتی کیونکہ لوگ بجلیاں گڑکتے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو صداقت ہے، خدا کے جو منصوبے ہیں وہ نہیں جانتے. یہاں بھی یوحنا عارف کو کہا گیا کہ ان 7 گرج کی آوازوں کو تو نہ لکھ، کیونکہ پہلے جو چیزیں گرجی ہیں لوگ ان کو نہیں جانتے، اور ابھی جو گرجنے والی ہیں ان کو کیسے جانیں گے. سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس فرشتہ نے جب گرج کی آوازوں کو سنا اور یوحنا نے لکھنے کا ارادہ کیا تو خدا کے روح نے یعنی کہ خداوند یسوع نے منع کر دیا کہ نہ لکھ. اور جب یہ نہ لکھنے کا منصوبہ اس کے سامنے آیا تو پھر خداوند کے کلام میں خدا کی روح نے مجھے سکھایا کہ پہلے گرج کی آوازیں جو پہلے ہو چکی ہیں لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. سو عالم روا میں جب یسوع اترے تو وہاں کون تھے؟ کو بتا سکتا ہے؟ سب کھڑے ہو جائیں. عالم روا میں جب یسوع اترے تو وہاں انبیاؤں کی بھیڑ تھی. ابراہیم کی، داؤد کی، سلیمان کی، یسایہ نبی، ایلیا نبی، حزقیہ نبی، حزقیہ بادشاہ، سب جو خدا کے لوگ تھے وہ عالم روا میں موجود تھے. اور عالم روا میں موت کی وادی کے اندر قید تھے اور اپنے چھٹکارے کے منتظر تھے، اور ان کا چھٹکارا بغیر مسیحا کے نہیں ہونا تھا، کیونکہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہی ان کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. سو اس دن انبیاء کی بھیڑ، نبیوں کے کوتے جو عالم روا میں بند تھے، اور کہتے روحوں کو یسوع نے آ کر چھڑایا اپنے گرج کی آواز سے کہ دیکھ یہودا کا ببر جو داؤد کی اصل اور نسل سے وہ آ گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، تمام کر دیا. سوال میں روا میں اس دن گرج کی آواز گونجی اور نبیوں کو رہائی ملی. اس کی امت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے وہ بحال کیے گئے اور یسوع ان کو چھڑایا. یہاں لکھا ہے کہ وہ فردوس کو اپنے ساتھ لے گیا. فردوس میں ابراہیم تھا، اور عالم روا میں خدا کے ماننے والے وہ لشکر جو لڑتے رہے زمین پر اس کے لیے. اس کے بادشاہ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، جو گناہ کی حالت میں مر گئے، موت نے ان پر ایسا قبضہ کیا. اس دن اس نے ان کو اپنے نبیوں کو، اپنے تمام خدمت گزار روحوں کو چھڑایا اور گرج کی آواز کے ساتھ وہاں موجود ہوا. پھر عالم روا کے بعد خدا فردوس میں گیا اور ابراہیم سے کہا کہ تیرا کام ختم ہوا. ہلیلویہ. ابراہیم تیرا کام، تو نے بہت سی روحوں کو
जो खुदा बाप पर ईमान रखती थी अपनी गोद में लिया, जैसे तूने लाजर को अपनी गोद में लिया। अब मैं तुझे और तेरी इस जगह को जो खुदा ने तेरे लिए ठहराई थी, अब आसमान पर लेके जाता हूं, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? और खुदावन ने फिर तीसरी जगह कौन सी जगह थी? था गड़ा। कहां पर? इब्लीस बाहर तो आके यीशु को सलीब पर चढ़ाने की पूरी ताकत लगा के खुश हो रहा था कि मैंने यीशु को मार दिया, पर यीशु ने उसके घर में घुस के उसको मारा। यीशु था गड़े में दाखिल हुए, और था गड़े में यीशु का ऐसा जलाल था, ऐसी गर्ज थी, वो यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल है, वो उस दिन जमीन पर ऐसा फातह हुआ, उसने मौत को और पुलिस के सारे लश्कर को भगा दिया, और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार का अपना ऐसा जलाल दिखाया कि वो दंग रह गए, और इब्लीस के मुंह से मौत की कुंजियां छीन ली, और उसे कहा आज के बाद मौत पर तेरा इख्तियार खत्म हुआ। और गर्ज की इन आवाजों को हम नहीं सुनते जो यीशु ने दी। जो कुछ जमीन पर हुआ मसीही नहीं जानते। सो क्या हुआ? इब्लीस का सारा लश्कर खौफ और दहशत में आ गया, क्योंकि मसीहा था गड़े के ऊपर खड़ा था। लेकिन लोग समझते हैं यीशु कब्र में थे और तीसरे दिन जीने वाले हैं। वो मरा नहीं था, बल्कि वो मौत के अंदर दाखिल हुआ था, ताकि इंसान मरकर आलम रवा में, था गड़े में या फिरदौस में ना ठहरे, बल्कि जहां मैं रहता हूं वो मेरे साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु के खून में, यीशु के खून में सो ऐसी फतह उसने हमें बख्शी है कि आपकी अकल दंग रह जाए। सो गर्ज की इन आवाजों को जिनको नहीं लिखा गया, हमने पहले गर्ज की आवाजों को नहीं सुना है। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ही खुदा ने इन तीन चीजों पर फतह पाई, आलम रवा, था गड़ा और फिरदौस में खुदावन ने फतह पाई, और खुदा ने फतह पाकर इन सब चीजों को अपने कब्जा में लिया, और फिर उसने कहा मौत तेरा डंग कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई। सो सब चीजें उसने अपने हाथ में ले ली। उस दिन इब्लीस को नहत्ता कर दिया, उसकी सारी टेरिटरी, उसकी सारी कुवत, उसकी सारी ताकत जाती रही, और वो इस काबिल न रहा कि जमीन पर अपनी बादशाही को क्या रखे? कायम रखे, क्योंकि उसकी सलीब पर लिखा था वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। सो सलीब का निशान हमारे लिए फतह का निशान है। आज उम्मतों और कौमों के पास ये खुशखबरी नहीं है, वो मौत पर फतह नहीं पा सकते, क्योंकि मौत पर फतह खुदा ही पा सकता था, और उसका कलाम ही पा सकता था, और उसका कलाम जमीन पर उतरा, और उसने हमारे गुनाह का क्या दिया? कफारा। यीशु खुद ही नहीं इन चीजों में दाखिल हुआ, बल्कि उसने हमें भी अपने साथ इन चीजों में शामिल कर दिया। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज आपके पास हमेशा की जिंदगी है। कितनों के पास है? कितनों के पास हमेशा की जिंदगी है? ये यीशु ने किया है। ये गर्ज की आवाजें हैं जो आज आपके अंदर गूंज रही हैं। हमारे पास क्या हमेशा की क्या है? हमेशा की क्या है? कितनों के पास हमेशा की जिंदगी है? आइए जोरदार हाथों से पाकर खुदावन के लिए सो गर्ज की इन आवाजों ने और जोर से हमारा मसला क्या है?
Ribato torasafana rasabi. Ritamina rasafi. Obaso. Ikamasi. Rabatora safana ratabi. Limasiko ratabana rasafi. सो हम में से कोई भी अपने गुनाह का कफारा नहीं दे सकता था। हमें से कोई भी सोच नहीं सकता था कि हम आसमान पर जाएंगे, पर हमसे वादा किया गया है, जिसने मौत, कब्र, आलमे रवा, था गड़े पर और आलमे रवा पर और हमेशा की जिंदगी पर उसने क्या पाई है? फतह पाई। उस डाकू से सुने जिसने यीशु की आवाज को सुना, वो गुनाहगार था, अपनी गुनाह की सजा पा रहा था और मर रहा था। यीशु ने उसके गुनाहों से भी उसको छुड़ाया और उसकी मौत से भी उसको छुड़ा लिया। उसने तमाम ऐसे नहीं किया है। वो जानता था कि आखिरी जमाना में लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, वो गुनाह की तमीज न कर पाएंगे, वो मौत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जब हम कहते हैं कि हमने मौत पर फतह पाई है, तो गुनाह की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि एक आदम के सबब से गुनाह आया और एक इब्ने आदम के सबब से खुदा ने मौत को क्या करा दिया? हरा दिया। सो उसकी जगह खुदावन ने हमें क्या कहा है? तुम्हारे पास हमेशा की क्या है? तुम्हारे पास हमेशा की क्या है? जिंदगी है। उसने मौत को हटा दिया है। सो गर्ज की आवाजें जो हम नहीं सुनते हैं, उसके अंदर खुदा का जलाल, खुदा का अजब काम है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप में से हर शख्स जब यहां आ रहा था, आप उदास थे, खुदा का रूह मुझे बता रहा है, आप गमगीन थे, आप आंसू से लदे हुए थे, आप बेजार थे और बड़े परेशानी में आप यहां आए थे। लेकिन जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो गर्ज की इन आवाजों ने हमें ऐसी ताकत दी है कि आपके हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि तेरा खुदा, तेरा खुदा, तेरा खुदा, ये नारा मसीहों के पास है कि तेरा खुदा जिंदा खुदा है। उसने कब कहा कि वो मुर्दों का खुदा है? वो तो जिंदों का खुदा है। उसने आपको मौत से निकाल लिया, हालेलुया। उसने मौत से छुड़ा लिया है आपको, हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। हमें जश्न में रहना है, उदासियां छोड़ दें, कल क्या होगा, परेशानियां छोड़ दें, मैं शिफा नहीं पाऊंगा, मेरे हालात नहीं बदलेंगे, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो कहता है और हो जाता है। हम बहुत सी चीजों को रिसीव नहीं करते हैं, हम बहुत सी चीजों पर खुदा की गर्ज को नहीं सुनते हैं। उसने इन गर्जों को पोशीदा रखा है ताकि वो आप पर खोल दे। शागिर्दों ने क्या कहा यीशु से? तो तमसीलों में क्यों बात करता है? यीशु ने कहा इसलिए कि वो ना समझे, वो ना समझे। लेकिन तुम्हें कलाम मुकद्दस की समझ दी गई है ताकि तुम गर्ज की आवाजों को भी समझ सको। बहुत से शागिर्द यीशु को ये तमसील हमें समझा दे, इतनी सादा तमसील होती थी, आज हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है। उसने दुनिया के कमजोरों को पकड़ा और अपना कलाम उनके सीने में डाल दिया। फिर उन्होंने ऐसा आवाज किया और ऐसा लिखा है कि आज तक खुदा की आवाज की गूंज को सुनते हैं और कभी ये कलाम खाली वापस नहीं आता है, क्योंकि कलाम क्या हुआ है? हालेलुया। कलाम क्या हुआ है?
کیا ہوا ہے؟ کلام مجسم ہوا ہے. ہمارا کلام سیاہی قلم سے نہیں لکھا ہوا ہے، اس نے ایک جسم لیا ہے اور ساری فتح پا کے وہ میں سما گیا ہے. کھاؤ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، پیو میرا خون کیونکہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا بدن کھاتا میرا خون پیتا وہ مجھ میں اور میں اس میں رہتا ہوں. میں تم میں رہتا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں، میں ہر جگہ ہوں. میں تیرے غم میں، تیرے دکھ میں، تیری مصیبت میں، تیری موت میں، تیری زندگی میں، ہر جگہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں. آسمان و زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو. کوئی اپنے ساتھ بٹھاتا ہے؟ جس نے کہا تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. مقدسین جن کو میں مقدس ٹھہراؤں گا وہ میرے ساتھ بیٹھ کر دنیا کا کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا کو ہماری حالت کا پتہ نہیں ہے. در حقیقت ہمیں خدا کا پتہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ جانتا ہے آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. وہ آپ کو اس لیے الجھنوں مصیبتوں میں رہنے دیتا ہے تاکہ آپ گرج کی آواز کو سن سکیں. لیکن ہم جب نہیں سن پاتے تو ہم گھومتے رہتے ہیں، ہم نہیں سنتے ہیں. لیکن جب ہم سن لیتے ہیں ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. سو سنیں اور سمجھیں. اپنے دل کو، اپنے خیال، اپنی الجھنوں، اپنی گتھیوں، اپنے خوف کے اندر مت چھپائیں. اپنا دل خدا کو دیں. زندگی کا سر چشمہ یہی ہے. اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھائیں، پھر آپ خدا کی گرج کی آوازیں سنیں گے. کیونکہ جب وہ گرجتا ہے تو آسمان و زمین وجود میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ گرجتا ہے تو مردے قبروں سے باہر آ جاتے. اس نے کیا کہا؟ لازر. پہلے وہ رویا لازر کے لیے. وہ روتا ہے ہمارے دکھ میں، ہماری حماقت کو دیکھ کر روتا ہے کہ تم ابھی تک بیوقوف ہو. کہنے کے خدا من اگر تو یہاں ہوتا ہمارا بھائی لازر نہ مرتا. یسوع بھی ان کے گلے لگ کے روئے کیونکہ ان کا رونا دیکھ کے ان کو بھی اس کو بھی رونا آیا. کیونکہ وہ ہم سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. ایسی محبت کوئی نہیں کرتا. زمین پر کسی نہ کسی ماں باپ میں، نہ بہن بھائیوں میں، نہ بیوی میں، نہ اولاد میں کوئی محبت نہیں ہے. صرف خدا انسان سے محبت رکھتا ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ رویا تو وہ انسان لگتا تھا. کیا لگتا تھا؟ لیکن جب وہ گرجا، اس نے گرج کو نکالا اپنے اندر سے، اے لازر، تو مردے اس کی آواز کو سن کر باہر آ گئے. ہاللویا. سو لازر نے سنا جو مر چکا تھا کیونکہ اس نے گرج کی آواز کو سنا. اس نے کہا مردے اس کی آواز کو سنیں گے اور قبروں سے باہر آئیں گے. اس نے کہا نہ لکھنا کیونکہ لوگ گرج کی آواز کو نہیں سنتے ہیں. یہ پوشیدہ رکھ کیونکہ جب میں گرجوں گا تو پھر یہودا کا ببر ایسا گرجے گا کہ لوگ ہوا میں اڑ کر اس کے استقبال کریں گے. سو خدا کے کلام لکھا جب وہ گرجا تو قبر سے مردہ کیا ہوا؟ باہر آ. اس نے کہا اس کا کفن کھول دو. تب انہوں نے جانا کہ یہ کون ہے. جب تک ہمارا ایکسپیرینس خدا کے ساتھ نہیں ہوتا ہم خدا کو نہیں جانتے. ابلیس آپ کو ایک ہی حال اس کے پاس، وہ آپ کو مایوس رکھتا ہے، آپ کو اداس رکھتا ہے، آپ کو پریشان رکھتا ہے، آپ کو ٹینشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا دھیان خدا کی طرف نہ آئے، اس کے کلام کی طرف نہ آئے،
आप गर्ज की इन आवाजों को ना सुने, क्योंकि जो ही आपने ये सुना तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आसमान और जमीन के तले एक नाम बख्शा गया है। क्या क्या नाम बख्शा गया है? क्या नाम? यीशु। एक ऐसा नाम जो पूरा कलाम, पूरा इंसान और पूरा खुदा है। सो जब गर्ज की आवाज मुर्दे तक पहुंची, तो कब्र से जब बाहर आ गया, तब दुनिया दंग रह गई कि ये कौन है? ये कौन है? ये यहूदा का बब्बर है। जब ये धाड़ता है तो फिर मौत भी इसके आगे से भागती है और कब्रों से मुर्दे बाहर आते हैं। इसलिए उसने कहा क्या हुआ? तमाम हुआ। उसने कैसे काम को खत्म किया जो सदियों से जारी था, जिस पर कोई फतह नहीं पा सकता था, जिस पर इंसान की बिल्कुल कमान ना थी। इंसान मरता रहा, बादशाह मर गए, नबी मर गए, अंबिया मर गए, उस्ताद मर गए, मां बाप मर गए, पर मौत पर फतह ना हुई। आखिर उसने आकर मौत पर क्या पाई? फतह पाई। जब उसने मौत पर फतह पाई तो इसके वजह उसने क्या दिया आपको? क्या दी? गॉड ब्लेस यू। हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी आपको दी। जब तक आप इस फानी जिस्म को नहीं छोड़ेंगे, आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। और जिनके पास हमेशा की जिंदगी होती है, उनके पास खुदा का कलाम गर्ज के साथ आ चुका है। हालेलुया। बैठ जाएं। और जिस फरिश्ता को मैंने समुद्र और खुशकी पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अबद जिंदा रहेगा, उसने खुदा के तख्त की, खुदा की कसम खाई। जो अबद क्या रहेगा? ये किसका जिक्र है? यीशु का। जो अबद क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। और जिसने आसमान, उसके अंदर की चीजें, जमीन और उसके ऊपर की चीजें, समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। यहां वो कसम किसकी खा रहा है? जो अबद क्या रहेगा? जिंदा। हर चीज उसके वसीला से और उसके वास्ते खुदा ने बनाई। कोई चीज उसके बगैर खुदा ने पैदा नहीं की है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम ही खुदा था, और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। उसने आकर मौत को फना कर दिया। उसका जिस्म में आना इंसान की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये खुदा की क्या है? गरज है। ये खुदा का वो मकाशफा है जो आज तक लोग कहते हैं कि यीशु तो इंसान है, खुदा नहीं है। वो एक शख्स के दो नाम थे। क्या क्या नाम थे उसके? इब्ने खुदा और इब्ने आदम। यानी कि खुदा इंसान में और इंसान खुदा में। लोग उसे इब्ने दाऊद कह के पुकारते थे, मगर वो इब्ने खुदा था। वो इब्ने खुदा था। वो दिखने में इंसान था, लेकिन खुदा का कलाम था। वो देखने में बशर लगता था, मगर वो मौत पर फाते था। दुश्मन उसका नाम सुनकर डरते थे, इंसान से नहीं पहचानते थे, मगर बदरूहें चला कर कहती थी, तू खुदा का कद्दूस है, तू खुदा का कलमा है, तू खुदा का यीशु है, तू खुदा का मुजस्सम बेटा है। वो बदरूहें जो इंसान की, खुदा की दुश्मन है, यीशु को क्या करती थी? पहचानती थी और चलाकर कहती थी कि तू क्यों हमें वक्त से पहले बर्बाद कर दिया है। यीशु ने क्या कहा? खामोश हो जाओ, मुझे ज़ाहिर ना करो, क्योंकि मैं खुदा का कलाम हूं। बदरूहें से पहचानती थी। क्या इंसान से पहचानते थे? नहीं।
لوگ تو آج تک کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اور خدا، خدا انسان، انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا. اس نے کلیئر کر دیا کہ میں جب بھی آؤں گا انسان کی شکل میں آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو پھر دشمن بھی میرے آگے جھکیں گے اور موت بھی میرے آگے سے دوڑے گی، اور میرے نام سے بڑے بڑے کام ہوں گے اور تم میرے نام سے بڑے بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں خدا کا کلام ہوں اور جو گرج کے ساتھ زمین پر اترا. سو بہت ضروری ہے کہ ہم گرج کی آوازوں کو سنیں. اس مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع کی حیرت انگیز صورت ہے. لکھا اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں اور اس کے پاؤں پیتل کے ہیں. اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے اور اس کا چہرہ ایسا جیسے آفتاب ہے اور اس کا لباس ایسا سفید ہے اور اس کے بال ایسے سفید ہیں کہ کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. ہاللیلویا. وہ اس پوری قدرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ زمین پر اترا ہے. وہ سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے اور اس کی بادشاہت اور اس کا جلال ایسا ہے کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے جس نے آسمان، اس کے اندر اور اندر کی چیزیں، زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں، سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اسی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تماشا چلتا رہے گا، گناہ ہوتا رہے گا، دنیا چلتی رہے گی، ٹیکنالوجی چلتی رہے گی، لیکن یہ اور دیر نہ ہوگی. آپ کے بچانے کے لیے دیر نہ ہوگی، کیونکہ اگر خدا نے گناہ کو ایسے ہی بڑھنے دیا تو پھر لوگ خدا کی بادشاہی میں مشکل سے داخل ہوں گے. اس لیے اس نے ان سب باتوں پر کنٹرول کیا ہے اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب جو خوشخبری کے مطابق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا. اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان سے بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتہ کے ہاتھ سے جو سمندر اور خشکی میں کھڑا ہے کھلی ہوئی کتاب لے لے. تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. اس نے مجھ سے کہا اس سے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کرے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی مانند میٹھی لگے گی. بس میں نے وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا. وہ میرے منہ میں تو شہد کی مانند میٹھی لگی، مگر جب میں نے اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا. وہ مجھ سے کہا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سننا جانا ہم سب کے باعث سے برکت. اس نے کہا چھوٹی کتاب فرشتے کے ہاتھ سے جا کے لے لے، اور جب فرشتے سے کہا کہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے تو فرشتے نے کہا اسے کیا کر لے، کھا لے. جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہمیں شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے، لیکن جب ہمیں اس کا استعمال نہیں آتا ہے، اس پر ایمان رکھنا نہیں آتا ہے، تو بھی ہمارا پیٹ کڑوا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، شاید مجھ میں کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، میں شفا نہیں پا رہا. شاید مجھ میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے میں اس چیز پر فتح نہیں پا رہا. در حقیقت آپ کو خدا کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، پر اس نے اپنے کلام کے اندر ایک طاقت ٹھہرائی ہے. وہ ہر ٹوٹی پھوٹی چیز کو نیا بنا دیتا ہے. وہ آپ کے حالات پر چاہتا ہے کہ آپ فتح پائیں، آپ ایمان سے اس پر فتح پائیں، نہ کہ حالات آپ پر فتح پائیں. سو خدا کا کلام شہد سے بھی میٹھا ہے، لیکن آپ کے پیٹ کو کڑوا تب کرتا ہے جب آپ اس کو لینے کے لیے، کھانے کا ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتے. سو بہت سا کھانا خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے،
اس کلام کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک لفظ ایسی قوت والا ہے کہ آپ کی ساری نالائکیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ تم میرے نام سے باپ سے جو مانگو گے تم کو دیا۔ تم نہیں مانگ رہے، تم میری وجہ سے پا رہے ہو، کیونکہ میرا نام آسمان پر کھلی کتاب کی طرح ہے، اور میں کلام ہوں۔ ہر چیز میرے وسیلہ سے اور میرے واسطے خدا نے بنائی ہے، اور کوئی بھی چیز میرے بغیر خدا آپ کو نہیں دے گا، اور کوئی بھی یسوع کے بغیر خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا۔ سو آنے والے وقت میں امتوں اور قوموں کے لیے بڑا گڑھا کھلا ہے، بڑی خطرناک زندگی ہے ان کی، اور ہم جو دائیں بائیں کی تمیز نہیں رکھتے ہوا میں اڑ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یقین کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ ابن خدا ہے، وہ حق تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اور جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ بھی مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگ جی اٹھے ہیں؟ آئیے پھر کھڑے ہوئے اور بتائیں کہ ہم مردوں میں سے کیا ہوئے ہیں؟ جی اٹھے ہیں۔ اور جتنے لوگ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ کیا لکھا؟ جب اس نے کہا تمام ہوا تو قبریں کھل گئی، تو مردے قبروں سے کیا ہوئے؟ باہر آ گئے اور مقدس شہر میں گئے۔ یسوع قبر میں نہیں تھے، یسوع اپنے کام کو تمام کر رہے تھے، مردے جلا رہے تھے، عالم روا کے اندر عدالت لگا بیٹھے تھے، تھا گڑے کے اندر ابلیس کا سارا لشکر کو انہوں نے باندھ کے رکھ دیا، اور فردوس میں اپنے نبیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے چھٹکارا دیا، اور گرج کی آوازیں زمین کے اندر گھس کے سنائی، موت کو اس نے گرج کی آوازیں سنائی، اور موت کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ جانتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں؟ شاگرد ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے، اوہو یسوع کو مار دیا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی۔ وہ چھپ کر بیٹھے کہیں ہمیں نہ مار دیں۔ انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوئے تھے، جیسے ہمارے کان کھڑکیاں دروازے بند رہتے ہیں، پر یسوع ان کے درمیان موجود ہوئے۔ وہ ایسے جلالی بدن میں تھے جو آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ جلالی بدن آپ کو ملنے والا ہے، وہ جلالی بدن یسوع کے پاس ہے، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ تم میرا کیا ہو؟ بدن ہو، تم میرا بدن کھاتے ہو، میرا خون پیتے ہو، تم مجھ میں اور میں تم میں رہتا ہوں۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کا بدن کھایا اور اس کا خون پیا ہے، اس لیے ہمارے پاس وہ بدن ہے۔ سو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع ان کے درمیان اتر آئے اور کہا کہ تمہاری کیا ہو؟ کیا ہو؟ سب بولیں گے ہماری۔ یسوع نے کہا تمہاری کیا ہو؟ سلامتی۔ آج خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ سو جب اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو تو سب نے مڑ کر دیکھا، تو کون تھا؟ یسوع تو قبر میں تھے، ان کے پاس کیسے تھے؟ کیونکہ یسوع تیسرے دن جسم کے ساتھ جی اٹھا، اس نے مکمل فتح دکھائی، عالم روا پر، تھا گڑے پر اور فردوس پر فتح پا کر جب وہ جسم کے اندر واپس آیا، اور اس نے آ کر ایسا جسم پایا کہ وہ بند دروازوں میں داخل ہو گیا، اور اس نے آ کر بتایا کہ میں ہوں جو موت پر فتح پا کر اور ساری کائنات کے سارے گناہ پر فتح پا کر تمہارے درمیان اترا ہوں، تمہاری کیا ہو؟ سلامتی۔ شاگرد ڈر گئے۔ ایسا ہی ہوگا جب ریپچر کا وقت ہوگا تو آپ ڈر جائیں گے، او میں تو اڑ رہا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ آپ اس گرج کی آواز کو نہیں سنتے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ سو شکر گزار ہیں پاک خداوند کے جس نے ہمیں گرج کی آواز کو سنایا، اور اس کے اندر خدا کے مکاشفہ کو ہم نے دیکھا۔ یہاں تو یسوع جی نے کہا کہ مت لکھنا،
پر اس نے اپنے اس چھوٹے سے خادم پر روشن کر دیا کہ گرج کی آواز میں کیا ہے. سو گرج کی آواز آپ کو بچاتی ہے. وہ پوشیدہ ایسا عمل کرتی ہے اور وہ خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے جسے کوئی انسان دریافت نہیں کر سکتا. ایک آخری ریفرنس کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کریں گے. یسوع کا نام لے کر اس سارے مکاشفوں کو سمجھ کر گرج کی اس بڑی آواز کو سن کر شاگرد ہیکل میں گئے اور جا کر جنم کے لنگڑے کو کیا کہا؟ وہ مانگنے کے لیے کہتا کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ مجھے دو. وہ کہتے ہیں سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، ایک نام ہے جو گرج سے بھرا ہوا ہے، جو تیری جنم کی ہڈیوں کو سیدھا کر دے گا، جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے. پترس نے کہا میں اس گرج کو دیکھ کے آیا ہوں جس نے موت پر فتح پائی ہے. میں اس نام سے تجھے کہتا ہوں اٹھ اور چل. تو جنم کا لنگڑا دوڑنے لگا. کہاں سے آئی عقل، کہاں سے آئی قوت؟ یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ وہ یسوع ہے جو خدا کی گرج ہے. سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. کتنوں کو برکت ملی. آج خالی نہیں جانے دینا آپ کو، یہ ٹلا پان جو آپ کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. ہاں جی، کتنوں کو برکت ملی ہے؟ ایک بندہ نہیں اچھلے گا، ہم سب اچھلیں گے. کتنوں کو برکت ملی ہے؟ اللہ نہ ابھی پورا طرح نہیں ہے. کچھ لوگ شرما رہے ہیں. بیٹیاں مت شرمائیں، یہاں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں ہے. یہاں خدا کے لوگ ہیں، خدا کی روح ہے. خدا کا روح میں نہ کوئی میل ہے نہ کوئی فیمیل ہے. ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. جی کیا ہے؟ آئیے یسوع کے خون میں ہم سب اٹھیں گے اور گرج کے ساتھ اپنے جنب کو لیں گے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. بہت ٹھنڈے ہیں یار آپ. خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس نے ایک نکموں حقیروں بے وجودوں کو چنا ہے تاکہ عقل مندوں کو کیا کر دے؟ رد کر دے. سو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں. آپ یسوع کی دلہن ہیں اور وہ آپ کا دولہا ہے. اور دولہا آنے، تیرا یسوع آنے، تیرا یسوع آنے. ہلیلویا. یسوع کے خون میں، یسوع نام میں. آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر. آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے جہاں سے کچھ 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل آتا ہے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کو ملے. کس نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں؟ آمین. ایک تقدس، ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں.